بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیر الملوک کا جو چوتھا چیپٹر ہے اس کی ایک کہانی پڑھیں گے جو انہوں نے جو سرکاری ملازم ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں کیسے کیا ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے۔ مثال سے وہ سمجھاتے ہیں و چنین شنیدم، اور ایسا میں نے سنا، شنیدم میں نے سنا کہ اندر روزگار کباد ملک بادشاہ تھا۔ روزگار زمانے کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں، اندر یعنی میں، اس کے زمانے میں، یعنی میں نے سنا ہے کہ کباد ملک بادشاہ کے زمانے میں 7 سال در جہان قحط بود۔ 7 سال تک در جہان دنیا میں قحط بود، قحط سالی تھی، یعنی 7 سال تک جو دنیا میں قحط سالی رہی۔ وہ برکات از آسمان بریدے گشتے بود، اور جو زمین میں فصلوں کی پیداوار کی برکات ہوتی ہیں وہ آسمان سے اٹھا لی گئی ہیں، آسمان کی طرف اڑا لی گئی ہیں۔ فرمود اس بادشاہ نے حکم دیا عمال را، ملازموں کو، تا غلہ ہائی کے داشتن، تاکہ جو غلہ، جو غذائی اجناس چیزیں ان کے پاس ہیں، داشتن جو ان کے پاس ہیں، می فروختند انہیں بیچتے تھے، یعنی جو سرکاری خزانے میں غلہ تھا اس کو بھیجا جاتا تھا۔ وہ بازی بروجہ صدقہ میداد، اور بعض اس میں سے بروجہ صدقہ یعنی صدقہ کی صورت میں میداتن دے رہے تھے، یعنی لوگوں کو صدقہ کی صورت میں بھی جو ہے دیا جاتا تھا، اور جو مالدار لوگ تھے انہیں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ زندہ رہیں اور یہ چیزیں کھائیں۔ و از بیت المال و خزانہ درویشن را یاری می کردن، اور بیت المال میں سے اور خزانے میں سے درویشوں کو مدد کی جاتی تھی، یعنی انہیں پیسہ دیا جاتا تھا یا کپڑا وغیرہ یا کھانے کی چیزیں، کھانے کی اشیاء ان کو دی جاتی تھی۔ چنانکہ در ہم مملکت او درن 7 سال یک تن از گرسنگی نمرده بود، یعنی یہی وجہ رہی چنانکہ در ہم مملکت، اس کی پوری مملکت میں، اس کے پورے علاقے میں جہاں جہاں وہ حکومت کرتا تھا، در ان 7 سال، ان 7 سالوں میں، یک تن ایک بھی انسانی جسم، ایک بھی انسان از گرسنگی بھوک کی وجہ سے، گرسنگی بھوک کو کہتے ہیں، نہ مردے بود نہیں مرا تھا، یعنی ایک بھی آدمی ان 7 سالوں میں اس کی سلطنت میں بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، بھلے ہی کہ قحط 7 سال تک رہا۔ یہ اس کی تدبیر اور وزیروں پر نظر اور حکمرانوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے تھا۔ بدان سبب یعنی اس وجہ سے کہ با گماشتگان عطاب کر، وہ اپنے گماشتگان وزیروں اور ملازموں کے ساتھ عطاب کر، یعنی انہیں تنبیہ کرتا تھا، ان پر نظر رکھتا تھا کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں، اور اس کی باز پرسش کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ اس چیز کا راز ہے کہ 7 سال تک قحط رہا اور ایک بھی انسان نہیں مرا، کیونکہ وہ ملازموں پر نظر رکھتا تھا، انہیں ظلم و زیادتی کرنے نہیں دیتا تھا۔ اسی کے ساتھ جو دوسری انہوں نے یہاں چھوٹے سے ایک لکھی ہے، وہ از احوال عامل پیوست می باید پرسید، یعنی نصیحت کے طور پر یہ لکھ رہا ہے عامل کے احوال کے بارے میں،
یعنی ملازموں کے احوال کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کہیں ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. پیوستہ می باید پرسید، مسلسل انہیں پوچھ لینا چاہیے، مسلسل ملازموں کے پیچھے لگے رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. وہ اگر چنین می رود کی یاد کردیم، اور اگر ایسا ہی چل رہا ہے، اگر چنین می رود کی یاد کردیم، جس کو ہم نے یاد کیا یعنی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، عمل بر وی نگاہ دارد، یعنی اس عامل کے عمل پر جو ہے نظر رکھی جائے، یعنی ملازموں کے کردار پر، وزیروں کے کردار پر رکھی جائے، نظر رکھی جائے کہ وہ کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں، وہ ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. وہ اگر نہ اور بکسان شائستہ بدل کند، اور اگر ایسا نہ کہ وہ شائستہ طور سے، اچھے طور سے لوگوں کے ساتھ عدل بدل نہیں کرتے ہیں، یعنی ملازم اگر اچھے کردار سے لوگوں سے موصول، لوگوں سے مالیہ یا لوگوں سے ٹیکس وغیرہ اچھے طریقے سے واپس نہیں کرتے ہیں یا لوگوں سے اچھے طریقے سے نہیں لیتے ہیں، وہ اگر از رعیت، اور اگر رعایا سے یعنی لوگوں سے کوئی چیز ستدے باشد، یعنی چھین لی جائے گی یا چھینی ہوگی، بنا واجب از وی باز ستانند، تو بنا واجب یعنی therefore it is obligatory، یہ فرض بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ باز لی جائے اس سے، حاکم سے، و برعیت باز دہند، اور لوگوں کو واپس دے دی جائے، رعایا کو واپس کر دی جائے، وہ چیز جو لوگوں سے زیادتاً لی جائے گی، وہ چیز اس پر باز پرسی ہونی چاہیے حاکم کو، اور وہ چیز حاکم سے لی جانی چاہیے اور لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے. وہ پس ازن، اور اس کے بعد اگر اولا مالی بیمانت، اگر اس وزیر یا اس سرکاری ملازم کے پاس کچھ مال رہ جاتا ہے جو اس نے ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا ہوگا، از وی باز بستانن، اس سے وہ واپس چھین لیا جائے، چھین لیں. یعنی ایک تو یہ کہ اگر اس نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے عدل بدل نہ کیا ہو، یعنی اپنا پیشہ جو ہے اچھے طریقے سے نہ اپنایا ہو، اور لوگوں سے کوئی چیز چھینی ہو اور زیادتی میں چھینی ہو، زیادتی کر کے، پھر اسے چاہیے اس حکمران کو کہ وہ اس کی باز پرسش کرے اور وہ چیز اس سے واپس لے لے اور لوگوں کو واپس دے دے. اور اس کے بعد تنبیہ کے طور پر اگر اور مالی بیمانت، اگر اس وزیر کو یا اس سرکاری ملازم کے پاس اپنا کچھ مال رہ جاتا ہے جو اس نے ظلم و زیادتی کر کے یا رشوت کے طور پر لیا ہوا ہو، پازوائے بستانند، اس سے وہ بھی چھین لیا جائے، وہ بے خزانہ آرند، اور اسے سرکاری خزانے میں لایا جائے، وہ اورا محجور کنند، اور اس سے محجور کریں، یعنی اس سے وہ چھین لیں اور اس سے اس مال سے الگ کر دیا جائے. وہ نیز، اور یہ بھی کہ عمل نفرمائن تا دیگران عبرت گیرند، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کو مزید عمل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اس سے مزید لوگوں کو ٹیکس وصول کرنے کا حکم نہ کیا جائے، یعنی اس سے معزول کیا جائے، اسے نوکری سے برخاست کیا جائے، تا دیگران عبرت گیرند، تاکہ دوسرے ملازم جو ہیں، سرکاری حکمران جو ہیں، عامل جو ہیں، ان کو عبرت حاصل ہو. و دراز دستی نہ کنند، اور وہ دراز دستی نہ کریں، یعنی وہ ظلم کا ہاتھ جو ہے زیادہ نہ بڑھائیں، وہ ظلم کا ہاتھ پیچھے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں. تو یہ دوسری کہانی تھی
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فصل الوزراء یعنی وزیروں کا باب پڑھیں گے کہ اس میں جو ہے سیاست نامہ میں تو اسی میں کیا لکھا ہے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. خدا نگہبان. شکریہ.